सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम حدیث کے بارے میں آقا فرماتے ہیں اطلبوا العلم ولو کان بالسیر کہ تم علم کو حاصل کرو اگر کہ تمہیں چین جانا پڑا۔ اس زمانے میں چین کا سفر بڑا مشکل تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں ہمارے پاس سارے وسائل موجود ہیں، ہمارے پاس گاڑیاں موجود ہیں، ہمارے پاس پیسے موجود ہیں، ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ انسان جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے آراستہ کرنے کی ترغیب فرمائی ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں علم کی طرف مبذول فرمایا ہے، آج وہی قوم لا علمی کی طرف بڑھ رہی ہے، آج وہی قوم جہالت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھیں آج مسلمان ساری چیزوں پر توجہ دیتا ہے، آج انسان دنیا بنانے کے چکر میں اپنے بچوں کے لیے ان کی تربیت کے لیے دنیاوی ساز و سامان کو اکٹھا کرتا ہے، وہ بلڈنگیں بناتا ہے اپنے بچوں کے لیے محنت کر کے، وہ سعودیہ جا کر کے، وہ بمبئی جا کر کے، وہ دلی جا کر کے اپنے بچوں کے لیے پراپرٹی کا انتظام کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے گھر بناتا ہے، دولت اکٹھا کرتا ہے، لیکن وہی انسان جب علم دین سے آراستہ کرنے کی بات آتی ہے تو انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ 6000 کی نوکری والی پڑھائی کون کرے گا۔ حضرات محترم اگر یہ علماء نہ ہوتے، اگر یہ حفاظ نہ ہوتے، قسم خدا کی ہماری زندگی سلامت نہ ہوتی۔ آج یہی علماء ہیں، آج کچھ لوگ کہتے ہیں یہی زکات کھانے والے جا رہے ہیں۔ اے لوگوں ذرا اپنی زبان کو لگام دو، قسم خدا کی اگر یہی زکات کھانے والے اگر صحیح پر زندہ نہ ہو تو قیامت آ جائے گی۔ اگر یہ زمین، یہ دھرتی، یہ آسمان اگر قائم ہے تو انہی علماء کے قدم کی بنیاد پر۔ اس لیے علم کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کا جو تعارف کروایا وہ علم سے کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کرنا چاہا تو فرمایا اے فرشتو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے میرے مولا کیا تو زمین کے اندر ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین میں خونریزیاں کرے، جو زمین میں لڑائی کرے، جو زمین میں فساد برپا کرے؟ تو رب تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اے فرشتو جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس کے بعد میں فرشتوں کو بلایا، آدم علیہ السلام کے سامنے ساری دنیا کی چیزوں کو اکٹھا کر دیا گیا، آدم علیہ السلام کو ساری دنیا کی چیزیں بتا دی گئی، اس کے بعد میں فرشتوں کو بلایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کا ڈیفینیشن بتاؤ، ان کی تعریف بتاؤ، ان کی حقیقت بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے میرے پروردگار پاک ہے تیری ذات، میرے مولا جتنا تو نے مجھے بتایا ہے میں اتنا ہی جانتا ہوں۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے فرمایا اے آدم ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کی حقیقتوں کو بتاؤ، ان کی تعریف بتاؤ، ان کا ڈیفینیشن بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے پوری دنیا کی چیزوں کا ایک ایک کر کے ان کی حقیقتوں کو بتایا، ان کے استعمالات کو بتایا، ان کی ماہیتوں کو بتایا، ساری چیزوں کو بتایا آدم علیہ السلام کے سامنے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں آدم کے سامنے جھک جاؤ، فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ آدم کو سجدہ اس لیے نہیں کرایا گیا کہ آدم جنت میں پیدا ہوئے تھے، آدم علیہ السلام کو سجدہ اس لیے نہیں کرایا گیا کہ آپ کا قدرانہ بڑا اچھا تھا، آدم کو سجدہ اس لیے نہیں کرایا گیا کہ آدم علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے،
نہیں بلکہ آدم کو سجدہ کرایا گیا کہ جب علم کا علم فرشتوں کے علم سے بڑھ گیا تب مقدس پیشانیاں فرشتوں کی آدم کے سامنے جھکائی گئی، کیونکہ اس وقت آدم علیہ السلام کا سینہ علم سے منور ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ اگر انسان کا سینہ آج ہم علم حاصل کرنے لگے، ہمارا سینہ علم کا مدینہ بن جائے تو کوئی دنیا ہماری قدموں میں جھکتی نظر آئے گی۔ شرط ہے پہلے ہم علم حاصل کریں، پہلے ہم علم حاصل کر کے اپنے علم کا لوہا بنوائے، تب جا کر کے دنیا ہماری قدم چلے گی۔ اور میں کہنا چاہوں گا کہ حضرات علم دین جو پڑھنا ضروری ہے، علم دین ہر انسان کو جاننا ضروری ہے۔ حدیث پاک کے اندر آیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، سب کا عالم بننا فرض نہیں، لیکن ضروریات دین کا ہر مرد اور ہر عورت کو جاننا ضروری ہے کہ نماز کیسے پڑھا جائے، روزے کیسے رکھیں، حج کیسے کیا جاتا ہے، یہ ضروری مسائل ہوتے ہیں، ہر انسان کو جاننا ضروری ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ حدیث پاک کے اندر طالب علم کی فضیلت کیا ہوتی ہے۔ ایک طالب علم جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کا مقام کتنا ہوتا ہے، فرشتے اس کی تعظیم کیا کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آیا حضرت کثیر ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ مسجد دمشق میں حضرت ابو درداء کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، آنے کے بعد کہا اے ابو درداء آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں اور میں مدینہ سے چل کر کے وہی حدیث سننے آیا۔ اس کے بعد میں حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی علم کے طلب میں نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے راستوں میں چلاتا ہے۔ اور جب ایک طالب علم اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کے مقرب فرشتے اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب علماء کے لیے، حفاظ کے لیے، طالب علم کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، حتیٰ کہ سوراخوں کے اندر چیٹیاں، سمندروں کے اندر مچھلیاں سب علماء کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں علم کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک انسان، ایک چھوٹا سا بچہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، بچہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے، باپ کی نظروں میں بڑا پیارا ہوتا ہے، ماں اسے پیار کرتی ہے، لیکن اے لوگوں، لیکن باپ کرے تو کیا کرے، کیونکہ وہاں دین کا معاملہ ہے، قرآن کی حفظ کا مسئلہ ہے، نبی کی شریعت کا مسئلہ ہے۔ باپ اپنے سینے پر صبر کا پتھر باندھ کر کے اپنے بیٹے کو کہتا بیٹا تو جا، میں مزدوری کر لوں گا، میں اپنے گھر کا خرچ چلا لوں گا، بیٹا میں اگرچہ بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن اپنی بوڑھی کمر پر بوجھ لا کر کے میں تیری کفالت کروں گا، میں گھر بھی چلاؤں گا، لیکن تو جا، تو اللہ کے راستے میں چلا جا، تو علم دین کے حاصل کرنے کے لیے چلا جا۔ اب وہ بچہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، اور وہ ماں جب اپنے بچے کو جدا کرتی ہے، وہ ماں اپنے آنچل کو اٹھا کر کے اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ میں دل پر صبر کا پتھر رکھ کر کے بیٹا میں تیرے بغیر سو نہیں پاتی ہوں، لیکن کیا کروں، دین کا مسئلہ ہے، قرآن کی حفظ کا مسئلہ ہے، اے بیٹا مجھے اللہ کی راہ میں قرآن کی تلاوت کرنا۔ اور وہ اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اے میرے مولا میرے بیٹے کی حفاظت فرما، اے میرے مولا میرے بیٹے کے علم کے سینے کو علم کے لیے کشادہ فرما دے۔ قسم خدا کی ماں دعا کرتی ہے، رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہے اور رب کے مقدس فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کبھی جا کر کے مدرسوں کے حالات کا جائزہ لیں کہ علم حاصل کرنے والے کیسا کھانا کھاتے ہیں۔ اگر آپ کو وہی کھانا دے دیا جائے تو ایک ہفتے کے اندر بیمار پڑ جائیں گے۔
لیکن اے لوگوں کبھی جا کر کے مدرسوں میں دیکھو، آج ہم اے سی اور کولر میں بیٹھ کر کے ہم مزے لیتے ہیں، لیکن کہیں جا کر کے مدرسے میں جھانک کر کے دیکھو کہ طلبہ کے لیے پنکھے کا انتظام ہے کہ نہیں، طلبہ کے لیے کولر کا انتظام ہے کہ نہیں، طلبہ کے لیے پانی کا انتظام ہے کہ نہیں۔ ہم تو منرل واٹر پیتے نظر آتے ہیں، ہم تو واٹر کولر اپنے گھر پہ لگا لیتے ہیں، لیکن اے لوگوں کبھی جا کر کے ان سے پوچھ لیا کرو، کبھی جا کر کے مدرسے میں کبھی پنکھے دے دیا کرو، کبھی کولر کا انتظام کر دیا کرو۔ قسم خدا کی تمہارے مرنے کے بعد تمہارا بیٹا تمہارا پوجا کرے نہ کرے، تمہارا چالیسواں کرے یا نہ کرے، محفل رچائے نہ رچائے، لیکن اگر آپ نے مدرسے کے اندر اے سی لگا دیا، مدرسے کے اندر کولر لگا دیا، تو اگر حافظ قرآن بیٹھ کر کے اسی پنکھے کے نیچے اگر وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں اس پنکھے سے آئیں گی، تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ادھر حافظ قرآن ٹھنڈی ہوائیں لے گا، ادھر دل قبر کے اندر جنت کی ہوائیں نصیب ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان طلبہ کی قدر کریں، علماء کی قدر کریں۔ اگر یہ آپ کے گاؤں کے ہیں، لڑکپن ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن آپ ہرگز ایسی باتیں نہ کریں۔ پھر علماء کی شان میں حدیث پاک کے اندر آیا کہ اگر کوئی عالم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ لے اور اس کے مولوی کہہ دے حقارت کی نگاہ سے، تو آدمی کافر ہو جائے۔ اگر آپ کے بیچ میں علماء کرام ہیں تو آپ ان کی عزت کریں، ان کی قدر کریں۔ آپ دیکھیں علماء کی قدر کیا ہوتی ہے۔ وقت کا بادشاہ حضرت ہارون رشید، اس نے اپنے بیٹے کو مامون کو لے کر کے گیا امام کسائی کی بارگاہ، کہا حضور آپ میرے بیٹے کو علم دین سکھائیں، اسے قرآن پڑھنا سکھا دیں اور آپ میرے گھر میں آ جایا کریں۔ امام کسائی نے کہا نہیں، یہ علم کی توہین ہے، میں آپ کے گھر آ کے نہیں پڑھاؤں گا، آپ کا بچہ خود میرے مدرسے میں آئے، میرے پاس آئے، تب میں اسے پڑھاؤں گا۔ اس کے بعد میں ہارون رشید کہتا ٹھیک ہے، لیکن میرا بیٹا تو جائے گا، سب سے پہلے اس کا سبق ہونا چاہیے، سب سے پہلے وہ سبق سنائے گا، اس کے بعد سارے بچے سنائیں گے۔ امام کسائی نے کہا نہیں، جو بچہ پہلے آئے گا سبق اس کا پہلے سنا جائے گا، اور جو بعد میں آئے گا اس کا سبق بعد میں سنا جائے گا۔ ہارون رشید نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے دن سے بچہ مامون رشید وہ جانے لگا امام کسائی کی بارگاہ میں، علم حاصل کرتا رہا، ان کی بارگاہ میں رہ کر کے اپنے سینے کو علم سے آراستہ کرتا رہا۔ ایک دن بادشاہ کا گزر ہوتا ہے امام کسائی کی گھر سے، گھوڑے پر سوار ہو کر کے ہارون رشید گزر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ امام کسائی وضو بنا رہے ہیں اور آپ کا بیٹا مامون رشید ایک ہاتھ سے پانی گرا رہا ہے اور امام کسائی ایک ہاتھ سے اپنے پیر کو دھو رہے ہیں۔ اس کے بعد میں ہارون رشید بادشاہ جیسے ہی دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا پانی گرا رہا ہے، فوراً آپ گھوڑے سے اتر گئے۔ سارے لوگ حیران ہو گئے کہ لگتا ہے مولوی کی خیریت نہیں ہوگی، اس نے بادشاہ کے لڑکے سے کام کروا دیا۔ اس کے بعد میں بادشاہ ہارون رشید آتا ہے اور اپنے بچے کو ایک تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے او پیشم تجھے عقل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے دو ہاتھ دیا ہے، ایک ہاتھ سے پانی دیا اور ایک ہاتھ سے اپنے امام کا پیر دھونا۔ آپ دیکھیں وقت کا بادشاہ، اس کے اندر علماء کی قدر کتنی تھی، ائمہ کا احترام کیا تھا۔ حضرات